بعض لوگ اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی خلق فرمایا ہے اور عورت کو بھی خلق فرمایا ہے تو دونوں کا خالق اللہ ہے، تو دونوں کو عزت اور جو رسپیکٹ ہے وہ بھی برابر کی ملنی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب مرد کو کچھ دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ دگنا حصہ ہے عورت سے، یعنی کہ اگر بیٹے کو جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ملے گا اپنے مرحوم باپ یا ماں کی وراثت سے، تو جو بیٹی ہے اس کو 1,00,000 ملے گا، یعنی کہ مرد سے آدھا ملے گا۔ اگر بیٹی کو 2,00,000 ملے گا تو بیٹے کو 4,00,000 روپیہ ملے گا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ دونوں کو برابر کا دیتا، چونکہ دونوں کا خالق اللہ ہے تو دونوں کو مال بھی برابر کا ملنا چاہیے۔ حالانکہ یہ اعتراض جو ہے یہ کم عقلی، نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے، اور جب بیٹی ہوتے ہوئے اس پر جو ہے وہ کسی قسم کی کسی بھی فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس کی اس نے کفالت کرنی ہے، اس کا اس نے خرچہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو شادی کے بعد بھی جو ہے بیوی بننے کے بعد اس پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ فلاں جو ہے وہ ساس کا یا سسر کا یا اپنے مرد کا یا اپنی جو ہے وہ بیٹی کا یا بیٹے کا خرچہ جو ہے وہ اس نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر بھی اسے کسی قسم کا جو ہے وہ خرچہ نہیں اٹھانا پڑتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہیں وہ بچپن میں ان کے والدین جو ہے وفات پا جاتے ہیں، تو بیٹے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ مرد کے اللہ نے یہ ذمہ لگایا ہے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سنبھالے۔ تو مرد جب 15 سال کا میرے خیال میں پاکستان میں ہوتا ہے تو کمانا شروع کرتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرتا ہے، اور اپنی قبر تک جانے تک جو ہے وہ ذمہ داریاں ہی نبھاتا رہتا ہے۔ یعنی بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، بیوی کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، بیٹوں کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ داری میں عزیز و اقارب میں خوشیاں ہوں، غمیاں ہوں، ٹھیک ہے جی، وہاں پر جو خرچ اخراجات کرنے ہیں وہ بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اس کے بیٹے کو اگر 2,00,000 روپیہ ملا ہے تو بیٹی کو 1,00,000 روپیہ مل گیا ہے۔ اب جو بیٹی کو 1,00,000 روپیہ ملا ہے، اس پر نہ تو اس میں سے اپنی ماں پر کوئی خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، نہ کسی بہن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، نہ کسی بھائی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی فیملی میں اور اپنے گھر میں بھی جو اس کا شوہر ہے یا اس کے بچے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ 1,00,000 کا 1,00,000 روپیہ ہی اس کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ لیکن جو مرد ہے، اگر اس کی بوڑھی ماں ہے تو اس کا خرچہ جو ہے اس کے ذمہ ہے، اگر اس کا جو ہے بیوی ہے تو اس کے خرچے اس کے ذمہ ہیں، اس کے بچے ہیں تو اس کے خرچے اس کے ذمہ ہیں۔ یعنی ایک طرف ایک انسان کو 1,00,000 روپیہ دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ سارے کا سارا ہی تمہارا ہے، جیسے چاہے صرف کر لو۔ دوسری طرف اگر مرد کو 2,00,000 دیا گیا ہے تو ساری ذمہ داریاں بھی اس پہ ڈال دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے مرد جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں برابر ملا ہے، یا آپ خود سوچیں کہ ایک انسان کو 2,00,000 دے کر ساتھ میں 50 ذمہ داریاں دے دی گئی، اور ایک انسان کو 1,00,000 روپیہ دے کر جو ہے اسے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ تو میرے خیال میں مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وراثت کے مقام میں، اگر عورت کو جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں دی تو کم بھی نہیں دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو ہے نا اسلامی اس کا نقطہ نظر ہے، عورتوں کو کم نہیں ملا ہے، بلکہ عورتوں کو تو سارے کا سارا ہی مل گیا ہے، جو انہیں ملا ہے وہ انہیں کا جیسے چاہے استعمال کریں، ان پر تو کسی قسم کی کفالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے۔ تو یہ اس میں سسٹم ہے۔